کہ وہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اس دین پر، اس کے پیغام پر برانگیختہ کرنے والی ہستی اور اس پیغام کو عام کرنے میں صدیق تیرا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ وہ کلام ہے۔ حضرت علی نے بھی ادھر یہی کہا، میرا نفس روح آپ پر قربان۔ اور آقا سرور کائنات کے اس غلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آقا اگر پوری زندگی ساری دنیا کی زندگی ہو جائے، وہ مصائب سے، مشکلات سے، آلام سے، درد و غم سے بھر جائے، اور اس کے باوجود وہ بھری ہوئی زندگی میں لوکانا فی محبت کا، بات صرف اتنی ہے اگر یہ سارا کچھ آپ کی محبت میں ہو تو میں زندگی، اسی زندگی پر مجھے ناز ہے اور یہی زندگی میرا حاصل ہے۔ گفتگو ہماری جاری ہے۔ اگلے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنی بڑی محترمہ ہماری کالر ہیں بہن، ان کی کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام جی مسز ناصر صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ تمام علماء دین کے خدمت میں بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریک سے پہلے علامہ طیب صاحب نے بڑا اچھا حوالہ دیا گستاخ صحابہ کی کتب سے۔ اگر ہمارے علماء دین اسی طرح انہی کی کتب سے آگاہ کرتے رہے تو شاید یہ ایک دن عظمت صحابہ کے قائل ہو جائیں، ورنہ ہماری کتابوں کے بارے میں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھی ہیں۔ اچھا، میرا آج کا سوال یہ ہے کہ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے باہر رکھا گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور کیا یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی حدیث پاک کا حوالہ بھی ضرور دیں۔ جی اور اگر اجازت ہو تو علامہ ثابت صاحب آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ جی آج کھڑکی دروازے کھلے رکھیں، ماشاءاللہ استاد اور شاگرد دونوں شہنشاہ جذبات آپ نے ایک ہی پروگرام میں بٹھا دیے ہیں۔ اللہ خیر کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، شکریہ ہماری بہن، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں بڑی پیاری بات کرتی ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی قدر، میں اپنے محترم ناظرین کو لے کے جانا چاہوں گا ہمارے آج کے، یہ ساتھ ساتھ گزارش بھی کرتا چلوں گا، ہمارے جتنے کالرز ہیں انتہائی گزارش ہوگی کہ اگر ٹاپک پر آپ سوالات لے کے آئیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ علماء کی گفتگو ہم ٹاپک پر سنیں گے تو اس سے ہمیں علم بھی حاصل ہوگا اور ٹاپک کے مطابق علم حاصل ہوگا، اور جو ہماری ترتیب ہے اس ترتیب سے بھی ہم یقیناً استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے محترم ناظرین کو لے کے جا رہا ہوں ہمارے اگلے مہمان محترم المقام حضرت مولانا مفتی محمد یونس مصباحی صاحب۔ حضرت آج کا آپ ٹاپک تو جانتے ہیں، رفیق ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں امہ چینل کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈال سکیں۔ اور میں ناظرین کو بھی یہ بتاؤں گا کہ یہ جو فضیلت کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے صحابہ کرام سے ہم لوگوں کی عقیدت میں کوئی فتور ہے، یا دوسرے صحابہ کرام کو ہم لوگ مفضول بتانا چاہتے ہیں، بلکہ سارے صحابہ کرام ہم لوگوں کے نزدیک قابل قدر ہیں، اور جیسا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں ماننے کا اور ان سے عقیدت رکھنے کا ہم لوگوں کو سبق دیا ہے، اسی نظریے کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں۔ مگر یہ فضائل کا تذکرہ جو صحابہ کرام کے درجات کے مختلف ہونے کی بنیاد پر ہے، اور جو متعصبین ہیں کہ جنہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف رخنہ اندازی کی، اور جو فضائل رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمیں ملے اور جس پر علماء اہل سنت والجماعت کا پہلے سے لے کر آج تک اور خود اس پر صحابہ کرام کا اجماع رہا، اس اجماع کو ان لوگوں نے بریک کرنے کی کوشش کی،
تو یہ ہم لوگوں کا ذمہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریے کو اجاگر کریں تاکہ صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اس وجہ سے اس فضیلت پر کلام کیا جا رہا ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم لوگوں کے نزدیک ایسے ہی محترم ہیں جیسا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا احترام ہمیں سکھایا ہے. بات چل رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے تو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو اول درجہ دیا تمام امت مسلمہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو اول درجہ دیں سبھی لوگ اسے تسلیم کریں کہ وہی اول درجے پر ہے. اور یہ جو سفر ہجرت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام تو بے شمار تھے لیکن سارے صحابہ کرام یکے بعد دیگر ہجرت کر رہے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. روایت میں آتا ہے کہ آخر میں صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ رہ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چاہا کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں تو بارگاہ رسالت میں اجازت لینے کے لیے آئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ ابو بکر جلدی نہ کرو لعل اللہ ان یجعلک صاحبہ، ہو سکتا ہے کہ پروردگار تم کو میری صحبت عطا فرمائے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آپ کو وعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری صحبت عطا فرمانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی جیسا کہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے واضح کیا گیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ آپ ہجرت کے اس سفر میں آپ اپنے صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت تھی. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت ہجرت میں آپ کو پروردگار عالم کی اجازت سے میسر آئی. اور یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت یہ کتنی قابل قدر صحبت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ معیت جو ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق کو میسر آئی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریہ لم يعدل بہ رجلا، کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا اندازہ اسے لگتا ہے اور ساری امت نے یہ جان لیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مقام و مرتبہ اور کسی کا نہیں ہے کہ حضور پاک نے اپنے سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب فرما. یہ صحابی رسول کا کہنا ہے. اور حضرت ہماری بات جاری ہے، اجازت ہو تو کال لے لیں. السلام علیکم محترم نعیم صاحب کرائیڈن سے. کیا جناب ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی میں نعیم بات کروں گا سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور جو شاہ صاحب کی گفتگو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بکر صدیق یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت باندھتے ہیں، اتنی سی گزارش ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند مرتبہ جنہیں قرار دیا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور اہل اسلام کا دل دکھانا کیا ایسے لوگوں کو گوارا کرتا ہے؟ صحیح بات کہ آج کا انسان ان ہستیوں کے بارے میں بات کرے جن کا مرتبہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو ہمارا تو بہت دل دکھتا ہے. اور آپ کے چینل کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم نوازا ہے. شاہ صاحب کی مہربانی، ان کی بھی بات سنتے میں بہت اچھی لگتی ہے. اور آپ کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور میرا سوال نہیں تھا، بات صرف آپ کو شیئر کرنا تھا. جزاکم اللہ محترم نعیم صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے ہمارے پروگرام میں. بڑے پیارے آپ نے محبت بھرے جذبات کا اظہار فرمایا. اللہ پاک ان تمام جذبات محبت کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان بھی عطا فرمائے. جی حضرت.
اور یہ سفر کتنا مبارک ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہونا یعنی اس صحبت سے کیا حاصل کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کو آپ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، تو ہم ان کو حدیث پاک سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سفر کتنا مبارک ہے، اور اس سفر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو پروردگار عالم نے کس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انت صاحبی فی الغار وَأَنْتَ مَعِي عَلَى الْحَوْضِ، کہ آپ میرے ساتھ غار کی صحبت میں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ میں ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس معیت کا مرتبہ بتایا، اور اس معیت کا دوسرا مرتبہ جو مشکات شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رات میں جس میں کیا ہے منہ اپنے شباب پر تھا، پوچھا کہ حضور یہ تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، تو ان کو ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، تو آسمان کے تارے ان گنت ہیں، تو ایسی نیکیاں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاً بعد یہ جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک حدیث میں ایسا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آئندہ دن